مسیح میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی میں سلامتی چاہتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر افتخار حنیف سرویا ہے اور میرا تعلق مسیحا ورلڈ مشن چرچ سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی کا، پاسٹر عارف سردار کا، سچائی ٹی وی کا، کہ جنہوں نے ایک بار پھر دوبارہ مجھے یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں بلایا تاکہ خدا کی کلام جو آپ تمام سننے اور دیکھنے والے ہیں، آپ تک میں خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچانے والا ہو سکوں۔ جس طرح آپ تمام یہ جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح انسان کے کمزور بدن کی شفا کے لیے اور انسان کی روحوں کی نجات کے لیے صلیب کے اوپر بلیدان اور قربان ہوا، ہاتھوں اور پیروں میں کیل لگوا لیے، جسے ہم صلیب کے اوپر یسوع مسیح کی 7 باتوں کو جو ہے کئی بار کئی خدام کی زبانی جو ہے وہ سن چکے ہیں، اور جسے ہم صلیب کے 7 کلمات جو ہیں یا کلمے جو ہیں اس کے متعلق بھی ہم جو ہے یہ جانکاری رکھتے ہیں۔ آج خدا کی شکر گزاری ہے سچائی ٹی وی کے لیے کہ جنہوں نے باقاعدہ جو ہے صلیبی 7 کلموں کا جو ہے وہ ابتدا کیا ہے، شروع کیا ہے، تاکہ آپ تمام جو سننے اور دیکھنے والے ہیں آپ بھی سنیں اور برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ آج ہم پہلا کلمہ جو ہے وہ بیان کریں گے، پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر 7 باتیں کہیں، جسے ہم 7 کلمے کی صورت میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے یا پہلا کلمہ جو ہے وہ معافی کا کلمہ ہے۔ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے، اور معافی کے ساتھ یہ پہلا کلمہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ خدا کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ لوکا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں، ہاتھوں اور پیروں میں کیل لگے ہوئے ہیں، سر کے اوپر کانٹوں کا تاج ہے، اور رومی سپاہی جو ہے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا جو چوگا تھا اسے لیا، اس کے حصے کیے، اپنے پاؤں کے نیچے روندا، اور یہ تمام واقعہ جو ہم صلیب پر دیکھتے ہیں یہ کئی سال پہلے خدا کے بندہ مقدس داؤد نبی نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ خدا کا بیٹا یسوع جو انسان کے کمزور بدن کی شفا کے لیے، جو انسان کی روحوں کی نجات کے لیے بلیدان ہوگا، جو قربان ہوگا، جو دکھ سہے گا، اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ جب ہم زبور 22 اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک جو ہے اسے دیکھتے ہیں اور اس پر جو ہے نظر کرتے ہیں، تو آیت نمبر 7 جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یسوع کا وہ جو چوگا تھا، وہ جو کرتا تھا، اسے لیا، اس کے ٹکڑے کیے، بے عزتی کی، اپنے پاؤں کے نیچے روندا، اور اس کا جو ذکر ہے یا پیشن گوئی ہے وہ یسایہ نبی نے کئی سال پہلے جو ہے وہ کر دی تھی کہ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے ہیں اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں کہ کوئی اسے بچائے۔ پہلے سے یہ کہہ دیا گیا ہے، پہلے سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ وہ منہ چڑھائیں گے، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ سر ہلا ہلا کر خدا کے بیٹے یسوع کو وہ تانے ماریں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، صلیب جو ہے وہ ہم مسیحوں کے لیے
وہ عالی مقام ہے جہاں پہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے قبر پر، شیطان پر، موت پر اور دنیا کی تمام قوتیں جو تھی، طاقتیں جو تھیں، ان کے اوپر فتح جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور ہمیں بتا دیا کہ بالآخر نیکی جو ہے وہ بدی پر ہمیشہ غالب جو ہے وہ آتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ الفاظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، خدا جو ہے وہ انسان سے کس قدر جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ جب خدا نے دنیا کے اندر، جب دنیا بنانی تھی، سب کچھ بنا دیا، اور جو کچھ بنایا خدا نے وہ سب کچھ کہنے سے بنایا، اور جب باری انسان کی باری آئی تو خدا نے کہا، خدا نے یہ سوچا کہ میں تمام چیزیں جو ہے دنیا کی وہ کہنے سے بناتا ہوں، لیکن انسان جو ہے، انسان کو میں کہنے سے نہیں بناؤں گا بلکہ میں کرنے سے بناؤں گا۔ یعنی کہ خدا نے مٹی کو لیا، مٹی کو سانا، مٹی میں پانی ڈالا، اور جب اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی کو سانتا ہے، گوتا ہے، ہاتھ اپنے اس پانی کے اندر ڈالتا ہے، اس مٹی کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو، انسان کو بنانے کے لیے جب وہ اپنے ہاتھ خراب کرتا ہے، مٹی کے ساتھ جو ہے اپنے ہاتھوں کو گندا کرتا ہے، خدا جو ہے وہ کس قدر انسان سے پیار کرتا ہے کہ انسان کو اب میں بنانے والا ہوں، اور اب میں کہنے سے نہیں بلکہ انسان کو جو ہے وہ بنانے، ہاتھوں سے اپنے جو ہے میں یہ بناؤں گا۔ لیکن یہ کلمہ جو ہے، پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے، اور ساتھ ہی میں نے آپ سے یہ عرض کیا یا آپ کو میں نے یہ بتایا ہے، یہ معافی کا کلمہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ انسان کے ساتھ خدا کی محبت کا بھی اظہار ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان سے کس قدر جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ خدا جو انسان کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور آج وہی انسان جو ہے یہ کلمہ انسان کے اندھے پن کو بھی پیش کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع کو وہ پہچانتا نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا، آج وہی انسان جو ہے اس کے بیٹے ہمارے خداوند منجی یسوع مسیح کے ہاتھوں کے اندر کیل مار رہا ہے، اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنا رہا ہے، پسلی کے اندر نیزہ مار رہا ہے، اور کمر مبارک کے اوپر جو ہے وہ کوڑے مار رہا ہے۔ انسان جو ہے اندھا ہو چکا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے انسان کے اندھے پن کا شکار ہے۔ یہ انسان جو ہے اس قدر اندھے پن کا شکار ہو چکا ہے کہ زندگی کے مالک کو نہیں پہچانتا ہے۔ تو بھی خداوند یہ کہتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے ہاتھوں پر پٹی باندھ دی اور کہا، منہ پر چپاٹے مارے ہیں اور داڑھی کو نوچا ہے، اور کہا ہے کہ نبوت کر کے بتا کہ تمہیں کون مارتا ہے۔ سر ہلا ہلا کر جو ہے وہ مذاق اڑاتے رہے، داڑھی کو نوچتے رہے، بے عزت کرتے رہے، تو بھی خداوند نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ کوئی اسے بچائے، وہی اسے بچائے۔ اور جب ہم کلام میں ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا کے اندر یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اگر اپنے باپ سے یہ درخواست کروں تو وہ میری مدد کے لیے 12 تمن فرشتے جو ہے وہ بھیج سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب ہم دیکھیں کہ یسایہ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ایک وقت میں ایک فرشتہ آیا اور ایک فرشتے نے آ کر 1,85,000 لوگوں کو مار دیا، لیکن یہاں پر
सलीब के ऊपर खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और लोगों को वो माफ कर रहा है। बाप से ये दरख्वास्त करता है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। एक फरिश्ता 1,85,000 को एक वक्त में आता है और मारता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अगर अपने बाप से ये दरख्वास्त करूं तो मेरा बाप जो है मेरी मदद के लिए 12 तुम्मन फरिश्ते जो है वो भेज सकता है। तो भी मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ मेरे इख्तियार के अंदर है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं बाप से ये कहूंगा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, यूहन्ना 18 बाब की 39 और 40 में लिखा है कि लोगों ने डिमांड की है बादशाह से। लोगों ने बादशाह को कहा कि हमारे लिए बराबा को छोड़ दो और यीशु नासरी जो है इसे सलीब दो, इसे मसलूब कर दो। देखिए, हमेशा लोग अपनों को ही प्यार करते हैं, अपनों को ही मोहब्बत करते हैं, अपनों को ही जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा, जो कि वो सब कुछ कर सकता था, वो अगर अपने बाप से वो दरख्वास्त करता तो 12 तुम्मन फरिश्ते जो है, यानी कि हजारों के हिसाब से फरिश्ते आते, और जितने रूमी सिपाही थे, जितने लोग वहां पर थे जो खुदा के बेटे यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, जो उसका चोगा जो है उसको फाड़ते हैं, वो टुकड़े करते हैं, पांव के नीचे रोंदते हैं, जो उसकी दाढ़ी को नोचते हैं, जो कमर के ऊपर कोड़े मारते हैं, जो बेइज्जत करते हैं, जो रुस्वा करते हैं, वो उसी वक्त जो है सब कुछ खत्म हो सकता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फरिश्ता यसाया के अंदर ये लिखा है आता है और 1,85,000 लोगों को मारता है, तो ये हजारों की बात है। खुदा का बेटा यीशु जो है अगर अपने बुजुर्ग बाप से कहता कि ऐ बाप मेरी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को भेज, बाप से अगर खुदावंद ये कहता, तो कलाम में ये लिखा है यीशु मसीह की जुबाने मुबारका से कि मेरा बाप मेरी मदद के लिए 12 तुम्मन फरिश्ते जो है वो भेज सकता है। प्यारी बहनों और भाइयों, ये सलीब का पहला कलमा जो माफी का कलमा है और यीशु मसीह का इंसान के साथ मोहब्बत का इजहार भी है, ये हमें भी ये बताता है, ये हमें भी ये सिखाता है कि हम भी अपने दुश्मनों से प्यार करें। कलाम में लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, उनका भला चाहो। खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, तो भी उसने सलीब के ऊपर ये कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये कुछ नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, अजीज नाजरीन, हमें भी ये चाहिए कि जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को माफ किया है, हम भी अपने सताने वालों को, जो हमसे नफरत रखते हैं, जो हमसे अदावत रखते हैं, जो हमें अच्छा नहीं समझते, जो हमें अब पसंद नहीं करते हैं, हम भी अपने बाप से कहें कि ऐ बाप इन्हें भी माफ कर, क्योंकि ये कुछ नहीं जानते हैं। खुदावंद आप